الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ خلقکم من تراب، اللہ نے تمہیں مٹی سے بنایا، ثم من نطفۃ، پھر نطفے سے پیدا کیا۔ 393 نمبر صفحہ جی۔ سب تو پہلے اللہ نے آدم علیہ السلام کو مٹی نال بنایا، پھر وہ اللہ تعالیٰ نے اما حوا علیہ السلام نے پیدا کیتا، پھر انہوں نے ملاپ نال ایک باقاعدہ پروسیس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کو چلایا۔ ثم جعلکم ازواجا، پھر اللہ نے تمہارے جوڑے بنائے، انساناں دے جوڑے، جانوراں دے، پرندیاں دے، درختاں دے، پھلاں دے، ہر چیز دے اللہ تعالیٰ نے جوڑے بنائے۔ وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمہ، 393 نمبر صفحہ 393۔ جو بھی مادہ جنتی ہے، جو بھی چیز پیدا ہوتی ہے دنیا کے اندر، اللہ کا اسے علم ہوتا ہے، اللہ اسے جانتا ہے کہ کیا پیدا ہوگا۔ نر کے مادہ، نیک کے بد، امیر کے غریب، اچھا کے برا، یہ سارا اللہ کے علم میں ہوتا ہے۔ اس چیز کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، صرف اللہ کی ذات۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، اور یہ جو کام ہے یہ اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت، اپنی تخلیق جیڑی اس دنیا کی تھی، انسان انہوں دیکھ رہا ہے ہر ٹائم وہ سامنے میں۔ اللہ تعالیٰ نے بندے نو سمجھان دی خاطر یہ مثالہ بیان کیتا ہے کہ انسان دیکھ تینوں پیدا کیتا، پھر صرف تینوں نہیں بے شمار اسی تے مذکر مؤنث نر تے مادہ بنائے، تے اسی انہاں سارے دا علم رکھتے ہیں۔ وما یعمر من معمر ولا ينقص من عمرہ الا فی کتاب، اور جس کو ہم کوئی عمر دیتے ہیں نا، وہ ایک کتاب کے اندر لکھی ہے، چاہے تھوڑی ہے یا بہتی۔ تو دیکھو انسان دنیا چاہتا ہے کوئی 100 سال رہتا ہے، کوئی 50 سال رہتا ہے، کوئی ایک دن رہتا ہے، کوئی اس تو پہلے چلا جاتا ہے، ماں کے پیٹ جی ختم ہو جاتا ہے۔ یہ ساری حساب کتاب کیلکولیشن اللہ تعالیٰ نے ایک کتاب ہی لکھی ہے جنہوں تقدیر کیا جاتا ہے۔ ایک مسلمان دا اچھی تے بری تقدیر ہوتے ایمان لینا ضروری ہے۔ اگر ایک آدمی اس تقدیر دے ہوتے اچھی یا بری ایمان نہیں لے کے ہوندا، گویا کہ وہ ایمان مکمل نہیں ہے گا۔ یہی اللہ تعالیٰ سے بیان فرما رہے ہیں۔ ان ذالک اللہ یسیر، اور یہ کام اللہ کے لیے مشکل نہیں۔ ہاں انسان واسطے بہت مشکل ہے، انسان تے اپنی زندگی کا حساب نہیں رکھ سکتا، انہیں باقی کا کی رکھنا ہے۔ یہ کوئی اپنی زندگی کا اختیارات نہیں ہے، یہ اپنے سادہ مالک نہیں ہے گا، تو اس لیے فرمایا اللہ واسطے کوئی مشکل کم نہیں۔ وما یستوی البحران، اور برابر نہیں ہے دو دریا یا دو سمندر۔ ھذا عذب فرات سائغ شرابہ وھذا ملح اجاج، ایک وہ ہے جو ٹھنڈا اور میٹھا ہے، اور دوسرا نمکین اور کڑوا ہے۔ تو دیکھو یہ ادوں دیا گلاں نے جدوں انہاں لوگوں نے ویکھیا ہی نہیں سی۔ عرب دے وچ قرآن مجید نازل ہویا، عربی دے وچ جدے چ ایک سمندر ہے گا بس، اس تو علاوہ سمندر نہیں۔ لیکن اج سائنس نے، ایجادات نے وہ تصویراں بکھاتی ہیں کہ دو سمندر جا رہے ہیں، ایک دا رنگ ہو رہے، ایک دا رنگ ہو رہے۔ ایک جڑا وہ سمجھ لو ایویں چھال ہوندی اتنے چڑھ جاتا ہے تے ملدا نہیں ہے گا، وہ اتنے جا کے پھر واپس آ جاتا ہے۔ نمکین تے کڑوا، یہ ساریاں چیزاں اللہ تعالیٰ نے آج ساڈیاں اکھاں دے سامنے پیش کرتیاں نے، جبکہ قرآن نے یہ چیلنج ادوں کیتا سی
جدوں یہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. انہوں لوگوں کا ایمان صحابہ کرام اللہ تعالیٰ دا گئے. انہوں نے کیا بھی یار سانوں تو نظر نہیں آیا کدھر کتنے ہے کوئی ایسا. یہ تو اسی لوگ نے ہوں لبنے شروع کر دیں کہ سانوں تو نظر نہیں آیا. سائنس تو بہت اگے چلی گئی. حالانکہ ایک نہیں لکھاں چیزیں ایسا نے سارے اپنے جسم جی ہلیا ذکر سائنس نہیں پتہ لگا. باقی بعد دیا گلیں نے یہ لیے فرمایا ایک او ٹھنڈا تو میٹھا پانی. اچھا وہ تو سمندر ہے نا. زمین اتنے دیکھ لو اپنے جتنے اسی رہن ڈے اتنے دیکھ لو. اتنے بور کرو گے پانی کا ذائقہ ہور ہوئے گا. 2 فٹ چھڑ کے بور کر لو گے پانی کا ذائقہ ہور ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ کنے انہوں پیدا کیا ہے, انہیں کنے بنایا انہوں, کون خالق ہے. وَمِن كُلٍّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا, اور تم اس میں سے تازہ گوشت لیتے ہو, مچھلیاں دا گوشت. اس علاوہ اور بے شمار چیزاں جڑیاں دریائی یا سمندری مخلوقات ہیں نے وہ گوشت استعمال کیا جاتا ہے. وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا, اور تم اس میں سے ہیرے جواہرات اور موتی نکالتے ہو. سمندر دے وچوں بڑے بڑے قیمتی موتی جڑے نے نکالے جاندے نے, لوگ انہوں مول لیندے نے, انہوں استعمال کرتے گئے نے. وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ, اور تم دیکھتے ہو کشتیاں اور بڑے بڑے جہاز اس کے اندر چلتے ہیں. اچھا تھی یہ جنہیں کشتیاں جہاز بھی نا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دور نہیں سن. یہ پہلا جڑا بحری بیڑا وہ غالباً امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور تیار کیا گیا. یعنی یہ ساریا جڑی گلاں نے بعد دیا ہے نے. اج تو پھر مطلب حساب ہی کوئی نہیں لا کہ کنیاں کنیاں کشتیاں دنیا دی زیادہ تر تجارت کا جڑا انحصار ہی پانی دی مطلب یہاں کے جہازوں کے اتنے بحری بیڑے کے اتنے ہے. اللہ فرماتے ہیں دیکھو کڈے کڈے. اچھا حالانکہ تم پانی کے اتنے ایک وٹا سٹو گے نا جی چھوٹا جا وہ ڈب جائے گا. لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسی بندے کو عقل دیتی, ایسا وہ پانی کے سسٹم بنایا کہ لکھاں ٹن جڑا پانی ہے جڑا نا وہ وزن وہ لے کے چلتا ہے, انہوں کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. لیے فرمایا تسی یہ ساری چیزیں دیکھ رہے ہو لِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ, تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو. فضل تمراد کاروبار ہے. قرآن مجید جتھے فضل دا لفظ آیا وہ تقریباً کاروبار استعمال کیا گیا کہ تسی اپنا دنیا دا کاروبار کرتے ہو حلال طریقے نال, جائز طریقے نال. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ, یہ ساری نعمتاں انعامات ذکر کرنے تو بعد فرمایا اب تمہاری ذمہ داری بنتے تم اللہ کا شکر ادا کرو. دیکھو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے آدمی ایک فرم دا, ایک کمپنی دا, ایک فیکٹری دا, ایک کارخانے دا ملازم ہوتا ہے. اتنے 10 گھنٹے 8 گھنٹے ڈیوٹی دینا ہے. جو کہے نا مالک وہ بندہ کرتا ہے, وہ کرتا ہے. حالانکہ تھوڑا جہا وہ معاوضہ لینا ہوتا ہے. ایک خالق نے اتنا کچھ سان دیتا ہے, وہ کوئی معاوضہ نہیں ہے, وہ کوئی فیس نہیں ہے, سارا کام فری ہے. اللہ فرماتا اتنا کچھ کھا کے میرے کم سے کم شکر ادا کرو. میرے تو علاوہ کسی کو منگو نہ, میرے تو علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو, میرے تو علاوہ کسی کو چکو نہ, یہ میرا شکر ادا کرو. یولج اللیل فی النہار, اللہ ہی وہ ذات ہے جو رات کو دن کے اندر داخل کرتا ہے. وہ یولج النہار فی اللیل, اور رات میں سے دن نکال دیتا ہے. وسخر الشمس والقمر, اور اللہ نے مطیع کر دیا, پابند کر دیا سورج کو اور چاند کو اس کی جگہ کے اوپر, اس کے مدار کے اوپر. کل یجری لاجل مسمى, ہر ایک چیز اپنے وقت مقرر کے مطابق چل رہی ہے. تو یہ دیکھو دنیا دے وچ اتنی ٹیکنالوجی آئی, جہاز نے لیٹ ہو جاندے نے, گڈیاں نے لیٹ ہو جاندیاں نے, ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے. لیکن یہ سورج چاند سیارے پتہ نہیں کروڑوں کی تعداد موجود ہے کہ ہوں تو سائنسدانوں نے بہت زیادہ یہ معلومات لے لی ہے. ادوں تو پتہ ہی نہیں سی گا یہ کوئی چیز ہے بھی ہے کہ نہیں. لیکن کدی ایسا معاملہ نہیں ہوا کہ سورج لیٹ ہو گیا ہوئے, وہ خرابی پیدا ہو گئی ہوئے, چند لیٹ گیا ہو گیا ہے وہ خرابی پیدا ہوئے. کیوں؟ ہر ایک چیز کا نظام اللہ نے فائنل کرتا ہے. ذالکم اللہ ربکم لہ الملک, یہ ہے تمہارا وہ اللہ جس کی بادشاہی ہے. اللہ فرماتے ہیں دیکھو اے چیزیں میں بنائی ہیں. اچھا اگے آ رہے اللہ فرماتے ہیں والذین تدعون من دونہ, وہ جن کو تم اللہ کے علاوہ بلاتے ہو, پکارتے ہو اپنی مشکل دور کرنے کے لیے, اپنی ضرورت پوری کرانے کے لیے. ما یملکون من قطمیر, وہ تو ایک کھجور کی گٹلی کے اوپر وہ جو چھلکا ہوتا ہے نا,
ਤੁਸੀਂ ਖਜੂਰ ਖਾਧੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਦੀ ਜੋ ਗਿਟਕ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਗਿਟਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਮਾੜਾ ਜਾਂ ਛਿਲਕਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਤਮੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਖਾਧਾ ਜਾਂਦਾ, ਨਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਾਇਕਾ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਬੀ ਨੇ, ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਵਲੀ ਨੇ, ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਇਨਸਾਨ ਨੇ, ਜਿਨ ਨੇ, ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਨੇ, ਫਰਮਾਇਆ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵੀ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਇੰਨਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਅਖਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਖਜੂਰ ਦੀ ਗੁਟਲੀ ਦਾ ਵੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੀ ਮੁਸੀਬਤ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਔਲਾਦ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਮੈਂ ਕੀਤਾ। ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਵੇ ਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਚਲੋ ਬੰਦਾ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਜੜ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਯਾਨੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚੰਦ ਹੈ ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਯਾਰਾ ਵਗੈਰਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਚਾਰਾ ਕੋਈ ਬੇਵਕੂਫ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਦਾ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਨਕਲ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਸ਼ਊਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸਿਰਫ ਅੱਲਾਹ ਹੀ ਦਾਤ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਸ਼ਕਲ। ਇਸ ਲਈ ਫਰਮਾਇਆ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਰੱਬ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ نے وہ تو مالک ہی نہیں ہے۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ، اگر تم ان کو بلاؤ گے بھی نا وہ تمہاری آواز نہیں سنے گے۔ یہ اگے بھی کئی باری گل ہوئی ہے، ایک آدمی جدوں دنیا دے وچ ساڈے سامنے مر جاندا ہے، اسی وہ سامنے جنازہ رکھیا ہوندا ہے، ادوں کوئی بندہ بھی انہوں نہیں بلاندا ہے، وہ آندا انہیں کہڑا سننا ہے، انہیں کہڑا بولنا ہے، انہیں کہڑا ساری ضرورت پوری کرنی ہے۔ اچھا، عقل کڈی ماری جاندی ہے جدوں زمین دے اندر چلا جاتا ہے، وہ منا کے حساب سے مٹی پاتی جاتی ہے، پھر آدھے نے سنتا بھی ہے، یہ اتوں بہ کے وہدا بھی ہے، تو یہ سارے کام بھی کرتا ہے، یہ کرنی والا۔ یعنی پتہ نہیں عقل کام کرنا چھوڑ جاتی ہے کہ کدی سامنے مردے نو کدی بھی کچھ نہیں آ گیا۔ ہاں جدوں زمین دے اندر چلا جاتا ہے، اچھا پھر سوچنے والی گل ہے اگر وہ زمین دے اندر جا کے کام کر لیتا ہے تو یہ جڑے جنہوں سے ہندو یا غیر مسلمان نے انہوں نے سامنے رکھے تو پھر وہ بھی تو کچھ کر لیندے ہون گے، جی تھلے بہ کے کر سکتا تو اتنے بیٹھے ہے نے وہ بھی کچھ نہ کچھ کر سکن گے، پھر فرق تو کوئی نہ رہ گیا۔ یہ فرمایا اگر تم انہیں بلاؤ گے وہ تمہاری آواز نہیں سنیں گے، تمہاری پکار نہیں سنیں گے۔ اگلی گل وَلَوْ سَمِعُوا مَسْتَجَابُوا لَكُمْ، اگر بالفرض وہ سن بھی لے نا تو تمہارا وہ کام نہیں کر سکتے۔ پہلی گل سن ہی نہیں سکتے۔ اچھا فرمایا چلو من لیا بھی سن لیا تو فرمایا وہ کام کوئی نہیں کر سکن گے۔ وہ جڑا آدمی آپ اٹھ نہیں سکتا، آپ آدمی نہا نہیں سکتا، جنہوں لوگ کنواندے نے، جنہوں لوگ کپڑے پواندے نے، پھر وہ چک کے لے جاندے نے، وہ کیویں لوگوں دا کام کرے گا؟ نبیاں نوں لوگاں نے غسل دتا، انہاں نوں دفن کیتا۔ ہاں جی جڑے بھی نے، ہاں جی تے عام بندے دی کی حیثیت ہے؟ عام بندے دی کی ہے؟ عام بندے دی حیثیت ہاں جی۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، اگلی گل اللہ نے فرمایا اور قیامت والے دن وہ ان کی تمام ان چیزوں کا انکار کر دیں گے۔ یہاں سے 2-4 دن پہلے سبق پڑھیا ہے، وہ باقاعدہ مکالمہ جہنم دے وچ پڑھیا سی کہ وہ کہن گے اللہ انہاں نے یہ سانوں جڑے نا مانتے سن، انہوں کہنا اسی نہیں سانوں آکھیا۔ وہ ایک ماڑے تگڑے دے ایسے واقعہ پڑھیا ہے، وہ کہتے ہیں تسی سارے دنیا جے کہ تسی نہ ہوندے تو اسی سیدھے راہ تے چڑھ جانا سی۔ تو وہ کہندے نے کہ اسی تانوں کہندے ہی سن جی، اسی تو کوئی پھڑ پھڑ کے نہیں لے تانوں اللہ تعالیٰ تے نبی بھی کہندے ہیں، اصل تہاڈا اپنا دل نہیں سی کردا ہے۔ اس لیے فرمایا قیامت والے دن سارے لوگوں نے انہاں شرک دا انکار کردے نے، جڑی شراکت پاندے نے، جڑے انہوں اپنا مشکل کشا ہے، کسے بھی نہیں ہونے کہنا اسی کدوں آکھے اس طرح۔ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ، اور یہ باتیں تمہیں اس ذات نے بتائی ہیں جو ساری خبر رکھتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ۔ فرمایا جنہیں گلاں تانوں دس رہا نا، یہ کوئی بندہ نہیں دس رہا، کوئی عام انسان نہیں دس رہا، بلکہ وہ خالق دس رہا، وہ مالک دس رہا جیڑا ازل تو لے کے آخر تک دی پوری خبر رکھتا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔